بڑے سال گواہ کے یہ پرسنل ایکسپیرینس مجھے ہوا ہے، اور یہ بات میں صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ شاید کسی کو فائدہ ہو جائے اور کسی کو جلدی سمجھ آ جائے، کیونکہ مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ تقریباً 25 سال تو ہو گئے ہوں گے مجھے یہ عادت ڈیولپ کیے ہوئے کہ سنا تھا کسی سے کہ سانس کے ساتھ اللہ ہو کہتے ہیں، تو ہمیشہ سے ایک میرا نیچر رہا ہے کہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے چیزوں کو لے کے، تو میں نے اللہ سے شروع کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں نے ڈفرینٹ آیات اور ڈفرینٹ جو بھی مجھے دل میں چھو جاتا تھا کلام اللہ پاک کا، جو بھی کوئی آیت پسند آ گئی یا اسماء الحسنیٰ میں سے کوئی اللہ پاک کا نام پسند آ گیا تو میں وہ شروع کر دیتی تھی۔ اللہ شاید میں نے کافی کم کچھ دن کیا ہو، صرف عادت ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو جن کو نہیں پتہ ان کے لیے ایسے ہے کہ آپ ایسے انہیل کرتے ہیں تو آپ اللہ کہتے ہیں، اور آپ جب ایکسہیل کرتے ہیں تو ہو کہتے ہیں، تو اس طرح آپ کو اگر آپ یہ کرتے رہیں تو آپ کو عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ جو مرضی کر رہے ہیں اور آپ کے سانس کے ساتھ آپ اللہ کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے سنا تھا کسی سے، پھر خود کو ایسی عادت ڈال لی کہ کچھ بھی ہر وقت پڑھتے رہنا ہے۔ آہستہ آہستہ اسی عادت سے خود کو چیلنجز دینا شروع کر دیے کہ یہ 1000 دفعہ پڑھنا ہے، اس چیز کو 10,000 دفعہ پڑھنا ہے، پھر 1,00,000 دفعہ پڑھنا ہے۔ اب ایسی عادت پڑ گئی ہے اتنے سالوں کے بعد کہ اب میں جو چیز بھی شروع کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو 1,00,000 دفعہ تو لازمی پڑھنا ہے۔ اب اس کا کوئی تعلق، مجھے پتہ ہے بڑے لوگ فتوے لگائیں گے، لیکن اس کا کوئی تعلق کسی اس چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی بالکل ایک حضرت اویس کرنی والا معاملہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوتا ہے، آپ کی پرسنل چیز ہے یہ۔ اگر آپ نے ذکر کرنا ہے تو کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ عبادت، آئی بلیو ان دس تھنگ، عبادت جنرلی انہوں نے کہا تھا، لیکن نفل عبادت میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ اینڈ کچھ حد تک، ناٹ کمپلیٹلی، ناٹ 360 ڈگریز، بٹ ہر اینگل سے نہیں، بٹ آئی بلیو ان اے فیو تھنگس کہ کچھ تسبیحات اور کچھ ذکر جس میں شرک نہیں ہو رہا، جس میں آپ صرف پرسنلی آپ کر رہے ہیں، آپ کسی کو پریچ نہیں کر رہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک عادت تو پڑ گئی خود کو چیلنجز دینے کی، اور اب عادت ایسی ہے کہ اگر 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے تو 2 دن 3 دن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی 1-2 دن میں ہو جاتا ہے، 1.5 دن میں بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنے کتنے سال، 25 سال کم سے کم اگر ہو گئے اس چیز کو، تو اب آ کے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ کاش اتنے سالوں قرآن پڑھ لیا ہوتا۔ قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، سب سے بڑا وظیفہ قرآن پاک ہے۔ کاش میں نے اتنے سالوں میں چیلنج کر کے خود کو 1,00,000 مرتبہ یا کئی لاکھ مرتبہ قرآن پڑھ لیا ہوتا۔ یہ ایک ریگریٹ کہہ لیں یا ایک دا لیسن آف مائی لائف، آئی گیس۔ اگر میں کسی کو سجیسٹ کروں گی اس سٹیج پہ کہ آپ کیا پڑھیں، تو آپ قرآن پڑھیں۔ خود کو اگر آپ نے نفل عبادت میں لگانا ہے تو سب سے پہلے قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو دل سے لگائیں، قرآن کو گھول کے پی لیں، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، قرآن کو سمجھیں، اس کو بار بار سمجھیں، اس کو بار بار پڑھیں، کوئی چیز نہیں سمجھ آتی اس کو پھر پڑھیں، پھر سے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ میری پڑھائی میں برکت ڈال دے، مجھے اس کی سمجھ عطا کر دے، یا اللہ مجھے اس سے محبت میرے دل میں ڈال دے، اور اس کے ذریعے سے مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ تو اگر ہم یہ چیز سمجھ جائیں، اگر میری ایکسپیرینس سے یا میرے 25 سال کی بے وقوفی تو نہیں میں کہوں گی، کیونکہ الحمدللہ اللہ کا ذکر ہی کرتی رہی ہوں، لیکن ایسے فیل ہوتا ہے کہ شیطان کبھی کبھی آپ کو میجر چیز چھڑوا کے آپ کو کسی مائنر چیز پہ لگوا دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے اندر پوٹینشیل ہے کہ آپ کی
کوئی پرواز ہو سکتی ہے اللہ کے حضور، اگر آپ کے کوئی مرتبے بن سکتے ہیں تو شیطان آپ کو ہمیشہ ڈیویٹ کرے گا اور ڈائیورٹ کرے گا اور آپ کو چھوٹی چیز پہ سیٹسفائی کر دے گا. آپ بڑے خوشی خوشی کسی چھوٹی نیکی پہ سیٹسفائی ہو جائیں گے اور آپ اپنے پوٹینشیل کو ریچ نہیں کریں گے. اور ابھی پچھلے دنوں ہی میں کسی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، آئی تھنک موٹیویشنل ویڈیو تھی، اینڈ دے ور سینگ کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے 10% پوٹینشیل پہ زندہ ہے. مطلب آبزرویشن میں یہ آیا ہے کہ جنرلی جو ہیومن بینگز ہیں وہ مشکل سے اپنے 10% پوٹینشیل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے اور وہ اس کو ٹیپ ان نہیں کر رہے ہوتے اور کوشش بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ 10% میں بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ اچیو کر لیا ہے. تو مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ یس، ہم نے عبادات کو اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہم اپنا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں، تو ہم عبادات میں زیرو ہیں. جو میں ان کی بات نہیں کر رہی، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ تو اپنا 100% لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو ایک دن میں 70-72 طواف کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے وقت میں برکت ڈالی ہوئی تھی بیکاز انہوں نے سعیم کیا ہوا تھا اور ایسی لائف گزاری ہے انہوں نے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے دنیا کے پیچھے، ہم لوگوں نے دنیا پرچیز کر لی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے ہماری جانیں خرید لی ہوئی ہیں پہلے ہی، لیکن ہم ایکسچینج کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو دنیا خریدنی ہے. اور پھر اس دنیا کے پیچھے ہم ایسے ہاتھ دھو کے لگ جاتے ہیں. ہم ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں، ہم پاگل بھی ہوتے ہیں، ہمیں ملتا بھی کچھ نہیں. جاتے ہم قبر میں ہیں اور خالی ہاتھ جاتے ہیں، تو ہم ایک ڈیلوژن میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھاگیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، تو یہ سب سے بڑے بینیفٹ کا سودا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی ٹرانزیکشن ہے جس میں ہمیں سب سے زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں، کیونکہ اصل زندگی ابھی شروع ہونی ہے. یہ زندگی بالکل ایک مفروضی چیز ہے، یہ بالکل ایک، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحرا کے اندر جو سراب ہوتا ہے، میراج، اٹس لائک پیاسا جو ہے وہ اس پہ لپکتا ہے کہ جیسے وہ پانی ہے، لیکن وہ صرف ریت شائن کر رہی ہوتی ہے اور ریت منہ میں جاتی ہے. تو اس دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، لپکیں گے، گریں گے تو ریت منہ میں جائے گی، اور اللہ کے پیچھے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ایسے مزے کرانے ہیں اپنے بندوں کو جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ذرا سا کچھ کر کے دیکھیں اس دنیا میں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے مزے کراتا ہے. تو اگر آپ پوری زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو پھر تو آپ یہ بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین، ہی از دا بیسٹ آف دوز ہو اپریشیٹ. بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہی از دا بیسٹ آف دوز ہو اپریشیٹ. اور دنیا میں تو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، کوئی آپ کی کسی بھی نیکی کا شکر ادا کرنے والا بہت کم ہی ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین اپریشیٹ کرنے والے ہیں، اور وہ بہترین اجر دینے والے ہیں، اور وہ بہترین طریقے سے اپنے بندے کو ریسیو کریں گے اور اس کو اجر دیں گے اور اس کو عزت بخشیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر نیکی کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم بہترین نیکی کریں. ہم سیکنڈ بیسٹ، تھرڈ بیسٹ پہ سیٹل نہ ہو جائیں، ہم چھوٹی نیکی پہ سیٹل نہ ہو جائیں، ہم اپنی 10% پوٹینشیل پہ ہی سیٹل ہو کے ساری زندگی نہ گزار دیں، اور پتہ چلے کہ قبر میں جانے کا وقت آ گیا اور 90% پوٹینشیل ساری زندگی ہم نے ٹیپ ان ہی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں 100% پوٹینشیل استعمال کرنے والا بنا دے، اور ہمیں تا قیامت، خیر قیامت تک تو انسان کی قیامت تبھی شروع ہو جاتی ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے. تو جب تک ہم زندہ ہیں
ہماری زندگی میں اتنی برکت ڈال دے کہ ہم اپنا 100% آپ کے لیے استعمال کریں.